یہ آتش فشاں مئی 1984 کے شمارے میں یحییٰ بختیار صاحب نے انٹرویو دیا ہے جس کا یہ خلاصہ ہے. اس میں مختلف سوالوں کے جواب جو انہوں نے دیے ہیں اور جو سے کام لیا ہے. حوالے ضروری ہیں وہ میں نے تم بتایا تھا ساتھ لے آئے ہو نا. ہاں جی ٹھیک ہے. یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے مرزائی جنرلوں کا بھی نہیں، اس سے پہلے اور ہوگا. پہلے دوسری باتیں چلتی رہی ہیں کوئی سیاست کی یہ اس میں کوئی ترتیب نہیں رکھی. پہلا حوالہ کون سا ہے؟ خیر جیسا بھی یہ بات ہے دیکھ لیتے ہیں. سوال تھا بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے میں مرزائی جرنیلوں کا بھی کوئی رول تھا. یہ بختیار صاحب کا جواب ہے کچھ کہہ نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو علم ہے کہ بھٹو صاحب کے خاص زمانے میں اس فیصلے سے پہلے ہی، اگر علم نہیں تو ہو جانا چاہیے تھا، مرکزی حکومت کی طرف سے تمام افواج کے سربراہوں کو باقاعدہ کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری کی طرف سے یہ آرڈر بھجوایا گیا تھا. اور وہ آرڈر یہ تھا کہ کسی سینسٹیو پوسٹ پر کسی قادیانی احمدی کو نہیں لگایا جائے گا. اور اس سینسٹیو پوسٹ میں یہ بھی نوٹ تھا کہ جو خالی جگہیں ہیں تمام منسٹریوں وغیرہ میں، وہ آرڈر بڑا تھا، اس کا تعلق دفاعی اداروں سے بھی تھا اور دوسرے اہم پوسٹوں سے بھی تھا، لیکن وہ سب فوجی سربراہوں کو بھی بھجوایا گیا تھا، تینوں شاخوں کے جرنیلوں کو، یعنی کمانڈر ان چیفز کو. لیکن اس میں جو باتیں تھیں وہ سارے حکومت کے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والی، تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی باتیں بھی تھیں. اصولی ہدایت یہ تھی کہ کسی سینسٹیو پوسٹ پر احمدیوں کو نہیں لگایا جائے گا. یہ ہوا ہے 74 سے پہلے 76 میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یا 75 میں یہ پہلا آرڈر ایشو ہوا تھا. اور سینسٹیو پوسٹ کی تعریف یہ تھی کہ مختلف منسٹریز میں جو خالی اسامیاں ہیں ان پر بھی اب احمدی نہیں رکھا جائے گا، جس میں دفاعی سینسٹیو پوسٹ میں دفاعی خاص طور پر تھیں. چپراسی بھی اس میں نہیں رکھا جا سکتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی کے زمانے تک کون سے جرنیل تھے احمدی جو اثر ڈال سکتے تھے؟ کون تھے، کون نام تو بتاتے. اور یہ تجاہل عارفانہ ہے، حد سے زیادہ ظلم ہے. اتنی اہم ذمہ دار پوزیشن پر رہے ہیں یہ، ان کو تقویٰ کے ساتھ کام لے کے کہنا چاہیے تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھٹو صاحب کے زمانے میں 74 کے بعد جو حکومت نے بار بار احمدیوں کے خلاف ذرائع اختیار کیے ہیں، اس میں یہ ناممکن تھا کہ کوئی احمدی جرنیل باقی رہے جو اثر ڈال سکے. لیکن جو اثر ڈالا وہ ضیاء پر ڈالا پھر گویا کہ، اور ضیاء کو اچھی طرح یہ جانتے تھے. میں تو حیران رہ گیا، میرے دل میں موجود تھا جب یہ سوال کرتے تھے. ان سے کوئی غیر معلوم محبت تو کبھی بھی مجھے نہیں ہوئی، لیکن یہ ان کی شخصیت کا پہلو پہلے میرے سامنے نہیں تھا. مجھے بالکل توقع نہیں تھی. میں ان کو صاف گو سیدھا سادہ انسان سمجھتا تھا. اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر اور ہمارے رہنماؤں پر. اور یہ کہتے ہیں میں صدر بننے کے قابل ہوں، اس ملک کا مجھے صدر ہو جانا چاہیے.